بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں بعث بعد الموت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تین بنیادی تعلیم دے رہے تھے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا جس کو توحید کہتے ہیں. نمبر 2 اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا. اور تیسری چیز ہے معاد. معاد کے معنی دوبارہ لوٹ کر کے زندہ ہونا. جیسے ہم ابھی زندہ ہیں ویسے برزخ کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا کہ سارے مردے زندہ ہو جائیں تو ہم سب زندہ ہو جائیں گے. اسلام کی بنیادی یہ 3 تعلیمات ہیں. ان 3 تعلیمات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پھیلایا اور خوب سمجھایا. اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ان صورتوں میں جو مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں اسی 3 مضمون کو مختلف طریقے سے سمجھایا کہ جو انسان اس 3 مضامین کو مان لے وہ انسان کامیاب ہے اور اس کا ایمان کامل ہے. اگر ان تینوں مضامین کے ماننے میں کمی رہ گئی تو اس کا ایمان ناقص ہے اور وہ انسان کامیاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. تیسری چیز ہے معاد یعنی موت کے بعد دوبارہ لوٹنا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. تو اس کی آیت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امیہ بن خلف آیا اور ایک حجی لے کر کے آیا جو نہایت کمزور، بوسیدہ اور سڑی ہوئی تھی. جیسے کہیں اسے مل گئی تھی قبر کے نیچے یا کسی جگہ مل گئی تھی. وہ حجی لے کر کے پہنچا کہ ارے یہ بتاؤ تو اس حجی کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اس حجی کو بھی زندہ کریں گے اور تم کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں تو ابتدائی پیدائش
یہ مشکل ہے، دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ابتدائی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ انسان وجود میں نہیں ہے، تو انسان کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں انسان کے وجود کو رکھ دیا، مادے کو رکھ دیا۔ جب مرد نے وہ ساری چیزیں کھائی کھانے کی اور عورت نے وہ ساری چیزیں کھائی کھانے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے خون بنائے جسم میں، اور خون بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر مادے بنائے، اور پھر اس مادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اصل میں جو شروع میں انسان کو پیدا کرنا یہ مشکل ہے، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انسان پیدا کر دے محض اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے، اس لیے کہ یہ چیز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، کسی انسان اور کسی غیر اللہ کی طاقت اور قدرت میں نہیں ہے۔ گویا کہ اس مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن بنا کر کے ہر ایک کو سمجھایا، لیکن کافر کا دل کہاں ایمان قبول کر رہا ہے، مشرک کا دل کہاں ایمان کی طرف راغب ہو رہا ہے، بس وہ تو بس اپنی ایک ہی کہے چلے جا رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ بہت ہی دور کی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مٹی میں مل جائے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے، انسان بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں سمجھا دیا کہ انسان جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے گوشت سارے ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں سرگل کر کے، اور اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ اور بیکار اور کمزور ہو جاتی ہیں کہ ایسے اگر پکڑو تو ہاتھوں میں چورا چورا ہو جائے۔ ان ہڈیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے، حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو کہیں گے اے بوسیدہ ہڈیوں تم آپس میں جڑ جاؤ، تو زمین نے جو ہڈی کے اجزا کھائے ہوئے ہوں گے وہ مٹی زمین کی دوبارہ ہڈیاں بنا دیں گی اور ہڈیاں دوبارہ آپس میں جڑ جائیں گی، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اس میں ہڈیوں کے اندر گودے بھر جائیں، تو ہڈیوں کے اندر جو بیچ بیچ میں گودے ہیں وہ سارے بھر جائیں گے، پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ گوشت پوشت اس میں بھر جائے، تو ایسا ہو جائے گا۔ پھر قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اٹھائیں گے، ایسے اٹھائیں گے کہ جیسے پیڑ پودے اگے ہوئے ہوتے ہیں، زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے اٹھ جائیں گے، اور ایسے ہی زمانہ گزرے گا، تقریباً 40 سال کا زمانہ گزر جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح سے روح کو حکم دیں گے کہ اے ارواح سب کی سب اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جاؤ، جن جسموں میں دنیا میں تو تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے پاتے ہی ساری روحیں دوڑ دوڑ کر کے آئیں گی اور سارے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ اب انسان پہلے کی طرح جیسے آج زندہ ہے ویسے ہی ہو جائے گا، انسان کو حکم ہوگا کہ تم میدان محشر کی طرف چلو، سارے انسان جلدی جلدی میدان محشر کی طرف دوڑنے لگیں گے، چلنے لگیں گے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کریں گے، اس زمین کو بالکل سپاٹ کر کے برابر کر دیں گے، نہ تو اونچے اونچے پہاڑ باقی رہیں گے اور نہ اونچے اونچے محلات باقی رہیں گے، اور نہ نشیب اور زمین کے نالے اور ندیاں باقی رہیں گی، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر کر دیں گے، اور ساری زمین ایسی ہو جائے گی کہ جیسے کہ روٹی ہوتی ہے سفید، بیلن کے روٹی بیلتے ہیں اور بالکل برابر ہو جاتی ہے، ایسی ہو جائے گی۔
سارے لوگ اللہ رب العزت کی طرف یعنی میدان محشر کی طرف لے جائے جائیں گے. وہاں دائیں ہاتھ میں جن کا نام اعمال نصیب ہوگا ان کو دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملنا نصیب ہوگا وہاں مل جائے گا. وہاں بہت سارے لوگ اپنے اپنے معاملات میں حجت بھی کریں گے، جھوٹ بول کر کے بچنا بھی چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگا دیں گے اور کہیں گے ہاتھ کو، اے ہاتھ تم بولو کہ تم سے کیا کیا گناہ اس نے کروایا تھا. اے پیر، اے شرمگاہ تم بولو. اب پورے جسم کے اعضاء اپنے اپنے گناہوں کو بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ثابت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ہاتھ پیر اور جسم کے اعضاء سے بلوا دیں گے، اور دوسرے جو فرشتے گناہ لکھ رہے ہیں اور ثواب لکھ رہے ہیں وہ رجسٹر بھی کھلا ہوا سامنے موجود ہوگا. تیسرے لوہے محفوظ میں ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سامنے کر دیں گے. نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو سب چیز کو شامل ہے، اللہ اپنے علم کو سامنے کر دیں گے. اب انسان کے سامنے چار قسم کی گواہیاں ہوں گی. انسان انکار نہیں کر پائے گا کہ میں نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا. جس گناہ کو انسان نے لوگوں کے سامنے کیا ہوگا تو وہ بھی گناہ سامنے ظاہر ہوگا، اور جن گناہوں کو انسانوں نے اکیلے میں چھپ کر کیا ہوگا وہ گناہ بھی میدان محشر میں سامنے ہوگا. وہ بہت زیادہ شرمندگی کا میدان ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا. اس لیے آئیے اے اللہ کے بندے ہم سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان کے مہینے میں اور اس کے آخری عشرے کے پہلے دن میں ہی توبہ کر لیتے ہیں اپنے ان سارے گناہوں سے جو ہم نے ظاہر میں کیے اور ان سارے گناہوں سے جو ہم نے چھپ کر کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں جو جہنم سے نجات دیتے ہیں اپنے بندوں کو تو ہمارا بھی نام جہنم سے نجات پانے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے گا کہ اللہ رمضان کے اس آخری عشرے میں جہنم سے نجات عنایت فرماتے ہیں. وہی بندہ شرمندہ نہیں ہوگا جس نے اپنے نام اعمال سے سارے گناہوں کو توبہ کے آنسو سے دھو دیا ہوگا، اور جس نے دنیا میں شرمندگی کی دنیا میں اپنے گناہوں پہ نادم اور وہ شرمندہ ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی شرمندگی سے بچائیں گے. وہ بندے جو جری ہیں اور اپنے گناہوں سے اس دنیا میں توبہ نہیں کرتے ہیں اور گناہوں کے ساتھ ان کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بندہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بڑے اور چھوٹے رشتے داروں کے سامنے اپنے ماں باپ کے سامنے اللہ کے ولیوں کے سامنے اور خود نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوگا. اس لیے اس دنیا میں ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر آدمی کے لیے. مرنے کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور دنیا میں توبہ کا دروازہ عمومی جو کھلا ہوا ہے وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت تک کھلا ہوا رہے گا. اب تو روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے یعنی پورب سے طلوع ہوتا ہے. اتفاق وہ دن ہوگا کہ سورج پچھم سے طلوع ہو جائے گا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لوگ دوڑے پھریں گے روتے پھریں گے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں سمجھا دیا ہے اور جو لوگ حضور کی سمجھائی ہوئی چیزوں سے دور پھرے چلے جا رہے ہیں مختلف قسم کی گمراہیوں میں پھرے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک گمراہی سناؤں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟
ارے بھائی آپ لوگوں کے کانوں میں تکبیر ہوئی نہیں ہوئی اور اذان کہی گئی نہیں کہی گئی؟ یہ رواج اور یہ حضور کی سنت تب سے چلی آ رہی ہے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا ہے، آج تک اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ انگریز یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ غیر مسلمین یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین پر قائم نہ رہ سکے اور اپنے عقیدے پر قائم نہ رہ سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ علماء کو لائیں تو بہت سارے، معاف کیجئے گا، اہل حدیث علماء آئے سامنے اور انہوں نے یہ لکھا، ابھی سائٹوں پہ جا کے دیکھ لیجئے، میں نے عربی میں بھی بہت ساری سائٹوں کو کھول کر کے دیکھا ہے اور اردو میں بھی کھول کر کے دیکھا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب گویا کہ وہ لوگ اس بات پر چل رہے ہیں کہ بندے کے بچے کے کان میں جو سب سے پہلے اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو آواز آتی تھی، اب بچے کے کان میں وہ لوگ آواز دینے کی، اللہ کے کا نام لینے کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی، تمہارے لیے حدیث ضعیف پر عمل نہیں ہے، ہمارے لیے حدیث ضعیف پر بھی عمل ہے، اور امت نے جس پر عمل کر لیا ہے اسی پر ہم باقی رہیں گے، اسی میں خیر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے بچوں کے کانوں میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اذان نہ کہی جائے، تکبیر نہ کہی جائے۔ بھائیوں، جب یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی تو یہ اس حدیث کو بھی اور غلط کہیں گے کہ جس میں شوہر بیوی سے ملاقات کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، وہ دعا پڑھتا ہے، وہاں پر بھی وہ کہہ دیں گے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو شیطان ساتھ ہوگا، ان کے نطفے سے شیطان ساتھ ہوگا، اور جب پیدا ہوگا تو اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گی، یہاں بھی اللہ سے دور ہو گیا۔ اور جب بندہ بڑھتا چلا گیا، 15 سال کا ہو گیا اور ان کی تربیت صحیح نہیں کی گئی تو اسلام سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ ارے جب کچھ ضعیف پر عمل نہیں کیا تو جو صحیح السند اور متصل السند اور متواتر اور مضبوط قوی ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اب وہ حدیث کو بھی چھوڑ دے گا تو پھر قرآن پاک پہ بات آئے گی، بولیں گے کہ کیسے ہم مانیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ یہ قرآن تو صحابہ نے ہی پہنچایا ہے اور صحابہ کو تو ہمارے باپ دادا بھی نہیں مان رہے تھے، اس لیے تھوڑے دن کے بعد قرآن پاک کا بھی انکار شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی برائی جب شروع ہوتی ہے تو وہ چھوٹی ہوتی ہے اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ جب آپ آگ جلاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، جب وہ آگ پھیلتی ہے تو بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ جنگل کی آگ کس طرح سے پھیلتی ہے، پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو بات مانو اور اس چکر میں نہیں پڑو کہ کون ضعیف ہے اور کون قوی ہے۔ یہ سمجھو کہ امت جس پر قائم اور دائم ہے، ائمہ اربعہ جن پر قائم اور دائم ہے، ان کو ہمیں پکڑے رہنا ہے، ان پر ہمیں باقی رہنا ہے، یہی دین ہے۔ اور کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے، پانچواں مذہب نہیں ہے، پانچویں جماعت نہیں ہے۔ اگر کوئی پانچویں جماعت بنا رہا ہے تو مسلمانوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ واسطے میری بات اور میری ہمدردی کو سمجھو، یہ بہت بری چال ہے، اتنی بری چال ہے کہ اس کے سمجھنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا، بہت گہرائی میں جانا پڑے گا۔ چھوٹا بچہ مختلف قسم کی محدثانہ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، جبکہ اس نے حدیث شریف کی ایک کتاب نہیں پڑھی ہے اور وہ حدیثوں کی گفتگو کرے گا تو بھلا وہ شریعت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں شریعت کیسے آئے گی؟ ہم دنیاوی علوم میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے ماہرین الگ الگ ہیں،
ہر فن کا ہر ایک ماہر نہیں ہے، تو دین کا ماہر ہر بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائیوں، اپنے بچوں کے کانوں میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنے کا جو رواج ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ اس طرح کی بہت سی کتابوں کو چھان کر کے دیکھیے تو جن پر عمل ہو رہا ہے، پوری امت عمل کر رہی ہے، اس طریقے کو چھوڑنے میں کون سا مزہ ہے؟ بتاؤ، اللہ کا نام چھوڑ دیا تو کس کا نام پکڑو گے؟ کیا بھوت پریت کا نام، کیا بتوں کا نام، کیا مورتیوں کا نام ان کے کان میں کہو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا نام سن کر کے شیطان اس وقت بھاگ جاتا ہے جس وقت میاں بیوی سے ملتا ہے، اور شیطان اللہ کا نام سن کر کے اس وقت بھاگ جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور اقامت کہتے ہیں۔ بچے کے ساتھ شیطان اس وقت بھی رہا، اور بچے کے ساتھ شیطان پیدا ہونے کے بعد بھی رہا، اور اس کے بعد تو دنیا میں پھیلے ہوئے سارے شیاطین ہیں۔ بھلا وہ بچہ نیک کیسے ہو جائے گا؟ وہ اللہ والا کیسے ہو جائے گا؟ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو جائے گا؟ وہ نیک اور صالح مسلمان کیسے رہے گا؟ یہ تو بات دین درمیان میں آ گئی، گمراہی کی ہے، اس لیے بتا دینا آپ لوگوں کو ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بعدل موت کو سمجھانے کے لیے کہا، اور کہا کہ آپ جب سمجھائیں گے تو کفار کی عقل تیری ہے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں اے محمد تم غلط کہہ رہے ہو، یہ ہڈیاں جب پوشیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ وہ بعدل موت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے کہ ان ہڈیوں کو شروع میں کس نے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا؟ جب جس ذات نے شروع میں پیدا کیا ہے اور شروع میں پیدا کرنے پر وہ قادر ہے تو وہ ذات دوبارہ تو ضرور پیدا کر دے گی۔ کیوں کہ انسان کو دفن کیا گیا ہے قبر میں، اور قبر کی مٹیوں نے کھایا ہے، وہ مٹیاں وہیں پر موجود ہیں، ان مٹیوں سے دوبارہ انسان پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جبکہ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ غذا دنیا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ان غذاؤں سے انسان کا مادہ اور نطفہ انسان کے جسم میں اللہ پیدا کرتے ہیں، کہاں سے پیدا کرتے ہیں، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ پھر وہ نطفہ جو اتنا باریک ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکتا، انسان دیکھ نہیں سکتا۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے افرأیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے ہو اس منی کے قطرے کو جو تم رحم میں ڈالتے ہو؟ کہاں دیکھتا ہے انسان کیسے اتنے باریک کو سمجھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باریکی میں بھی مذکر اور مؤنث کو، مرد اور عورت کو، میل اور فیمیل کو متعین کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو جرثومہ ہے، کروموزوم، وہ اگر سوئی کے ناکے کے اوپر دیکھا جائے، خوردبین سے دیکھا جائے، باریک شیشے سے دیکھا جائے، تو صرف سوئی کے ناکے پر وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا گننا مشکل ہوتا ہے۔ تقریباً 36 میل کے ہوتے ہیں اور 36 فیمیل کے ہوتے ہیں، یہ 26 میل کے ہوتے ہیں، 26 فیمیل کے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کرتے ہیں۔ جب وہ ایک ہو جاتے ہیں تو رحم مادر میں جا کر کے وہ پلتے ہیں، ان کی غذا اللہ اندر خون سے اور ماں کے حیض کے خون سے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے 40 دن کے بعد وہ خون کا ایک لوتھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے 40 دن کے بعد وہ مضغہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں گوشت جیسی سختی آ جاتی ہے، اور پھر اگلے 40 دن کے بعد اس میں ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اگلے 40 دن کے بعد ہڈیوں میں گوشت پوست اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، اور جب 120 دن کا انسان ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ متعین ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے مخلقتن او ام غیر مخلقتن، اے اللہ یہ بندہ پیدا کیا جائے گا یا پیدا نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس میں روح ڈالی جائے گی یا روح نہیں ڈالی جائے گی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مخلقتن، اس کو پیدا کیا جائے گا، تو فرشتہ اس میں روح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر 9 مہینے گزرتے ہیں اور انسان اپنی ماں کے بطن سے دنیا میں آ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے غیر مخلقتن کہ اب اس کو پیدا نہیں ہونا ہے، تو ویسے ہی جسم بنا ہوا انسان کا خون کی حالت میں یا گوشت کی حالت میں یا ہڈی بنے ہونے کی حالت میں انسان کا ڈھانچہ جسم سے ان عورت ماں کے رحم سے نکل جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بچہ ثابت ہو گیا، بچہ گر گیا اور وہ صحیح اور پیدا نہیں ہو سکا، اور اس پر افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دے دیا ہے کہ کس کو پیدا ہونا ہے اس دنیا میں، کس کو نہیں پیدا ہونا ہے اس دنیا میں، تو اسی خدا نے اگر دوبارہ پیدا کرنے کا حکم تم کو قرآن پاک نہیں سمجھا دیا تو تم پہلی بات کو بھی مانتے ہو تو دوسری بات کو بھی تو مان لو۔ اول تکلیف کو تو تم مانتے ہو کہ ہم پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو دوبارہ جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کو بھی مان لو، دوبارہ پیدا اس کو مان لینا، دوبارہ پیدا ہونے کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ جو آدمی دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتا ہے وہ تو کچھ اور کہہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو روحیں ہیں یہ دنیا میں گھومتی رہتی ہیں، ایک انسان مرتا ہے تو اس کی روح سے دوسرا انسان پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی 2 مرتا ہے تو تیسرا پیدا ہو جاتا ہے، یہ روحیں گھومتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اس عقیدے کو وہ آواگمن کہتے ہیں، یعنی ایک روح آئی اور دو ایک میں سے آئی اور دوسرے جسم میں وہ چلی گئی۔ کہتے وہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہیں تو وہ روح سے دوسرا جب پیدا ہوتا ہے اگلا جنم اسے کہتے ہیں، تو اگلے جنم میں وہ اچھا انسان پیدا ہوتا ہے، اور اگر انسان کی خصلت عادت بری ہوتی ہے، اس کا کردار برا ہوتا ہے، اس کے اعمال برے اور بد ہوتے ہیں، تو جب آگے پیدا ہوتا ہے تو وہ برا پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایسا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اگلی زندگی جب آتی ہے اس کی، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، کہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی اگلی زندگی آتی ہے تو وہ کبھی کتا ہو جاتا ہے، کبھی بلی ہو جاتا ہے، کبھی سور ہو جاتا ہے، کبھی چونٹی ہو جاتا ہے، کبھی پرندہ ہو جاتا ہے، کبھی جانور ہو جاتا ہے، کبھی گائے ہو جاتا ہے، کبھی بھینس ہو جاتا ہے۔ ایک عقیدے کے مطابق غیر مسلمین کو دیکھا میں نے حیدرآباد میں کہ وہ شکر لیے ہوئے تھے، چینی لیے ہوئے تھے، اور چینی لے کر کے وہ پورے میدانوں میں کھیتوں میں جا کر کے راستوں میں ڈال رہے تھے۔ ہم نے دیکھا ہمارے دوست احباب کے ساتھ میں چہل قدمی کر رہے تھے عصر کے بعد، تو ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آدمی چینی لے کر کے اور سڑکوں پہ ڈال رہا ہے، جہاں جہاں چونٹیاں نظر آ رہی ہیں وہ ڈال رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے، تو مجھے معلوم ہوا، دوستوں نے بتایا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو مر گئے ہیں ہو سکتا ہے دوبارہ پیدا ہوئے ہوں تو چونٹی کی شکل میں پیدا ہوئے ہوں، تو وہ اپنے آباء و اجداد کو شکر کھلا رہے ہیں، مٹھائی کھلا رہے ہیں کہ اگر تم چونٹی کے شکل میں ہو تو تم مٹھائی کھا لو، اور کوے اور مینے کی شکل میں ہو تو تم روٹیاں کھا لو، اور تم کتے کی شکل میں ہو تو ہڈیاں کھا لو۔ پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے، یہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا۔ یہ اس لیے یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ انسان نے کتاب الہی کو بھلا دیا اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانا۔ جو انسان اللہ کی کتاب کو مانتا ہے وہ آواگمن کو نہیں مانتا ہے کہ ایک انسان مرتا ہے تو وہ دوسری شکل میں پیدا ہوتا ہے، ایسا آواگمن کا عقیدہ انسان مسلمان نہیں رکھتا۔ مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم خود سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا پیدا ہونا، اور دوبارہ جب ہم زندہ ہوں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوں گے، اور دوبارہ زندہ ہونا وہ حساب کتاب دینے کے لیے میدان محشر میں ہوگا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کو باس بعد الموت کہتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ کہ اگر آپ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ دوبارہ اٹھو گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، انکم مبعوثون تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، من بعد الموت مرنے کے بعد، یعنی یہ جو تمہاری موت آئی ہے اس موت کے بعد تمہیں قبر میں دفن کیا گیا ہے تو قبر سے دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے تو لَيَقُولَنَّ تو ضرور بھی ضرور یہ کفار آپ کو کہیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ تو جادو والی بات ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کفار اپنے سلسلے میں کہیں گے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے توحید کا انکار کیا، جنہوں نے رسالت انبیاء کا انکار کیا اور جنہوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا۔ موت کے بعد زندہ ہونے کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، کیا کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو، کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امیہ بن خلف ہے، یہ ابو جہل ہے اور یہ عتبہ اور شیبہ ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے گنہگار اور مشرکین ہیں یہ حضور کو کہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں حضور کو ارے یہ تو بڑا جادو ہو جائے گا کہ ایک پتھر ہے، ایک ہڈی ہے جو بوسیدہ ہے اور اس دوبارہ زندہ ہو کر کے وہ انسان ہو گئی، یہ تو جادو ہو گیا۔ جیسے جادو والا جادو دکھاتا ہے، جادو منتر سے کوئی چیز نہیں رہتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے، ہاتھ میں پھول نہیں ہے اور جادو والے کے ہاتھ میں پھول آ گیا، اور جیسے کہ جادو والے جھوٹ موٹ جگہ کر دیتے ہیں اور دوبارہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایسا ہی جادو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، جلالین شریف میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر ایک قرأت یہ ہے ساحر مبین، ساحر کا مطلب جادو کرنے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا یہ جو انسان ہے یعنی محمد رسول اللہ آخر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ انسان مگر کھلا ہوا جادوگر، کہ یہ جادو کی باتیں کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے۔ کبھی تو آپ کو پاگل کہا گیا کہ ایسی بات تو پاگل ہی کہتے ہیں، اور کبھی تو آپ کو شاعر کہا گیا کہ آپ جب آپ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں تو نہایت ہی مؤثر ہوتا ہے یہ قول، اور یہ کتاب کی تلاوت بہت مؤثر ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے شاعر شعر کہتا ہے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں اور واہ واہ کرنے لگتے ہیں، شاعر کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ تو کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا جا رہا ہے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جب ان لوگوں کو کہتے ہیں، سمجھاتے بجھاتے ہیں، کس کو؟ توحید کو، رسالت کو اور دوبارہ بعد میں زندہ ہونے کو، تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، تو آپ برداشت کیجئے اور آپ صبر کیجئے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان سب کو بھی ان کے ماننے والوں نے، ان کی امت کے لوگوں نے، ان کے مخاطب کفار اور مشرکین نے جادوگر کہا ہے۔ تو یہ تو اگر کوئی گالی آپ کو مل رہی ہے تو یہ انبیاء کرام کے طریقے اور ان کے روش پہ چلنے کی وجہ سے گالیاں مل رہی ہیں، آپ برداشت کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تسلی عنایت فرمائی ہے۔ میں نے بتایا کہ انسان جب مر جائے گا اور میدان محشر میں ہوگا تو اس کے بعد انسان کو جانا ہوگا جنت میں اور جہنم میں۔ جو لوگ جنت میں جانا چاہیں گے، جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو جہنم کے مستحق ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔
دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بائی پاس بنائیں گے، روڈ بنائیں گے، ایک پل بنائیں گے۔ وہ پل کہاں ہے؟ وہ پل اللہ قائم فرمائیں گے اس دنیا سے اس دنیا کے لیے، وہ پل قائم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اس دنیا کے لیے۔ جیسے بیچ میں ندی ہو تو ایک پل بنا دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پل بنا دیں گے۔ جیسے بائی پاس اوپر کا راستہ ہوتا ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے، تو انسان جو نیکیاں کیے ہوا ہوگا اور اللہ کو راضی کیے ہوا ہوگا وہ اس پر ایسے نکل جائے گا، ایسے پار ہو جائے گا جیسے پلک جھپکتے ہی وہ نکل گیا۔ جو دوسرا انسان ہوگا جو اس سے کم ہوگا وہ دھیرے دھیرے اس سے تھوڑے سی کم رفتار سے وہ جائے گا، جیسے ٹرین چلتی ہے ویسے وہ گزر جائے گا۔ ایسے ہی کوئی اور ہوگا تو وہ جیسے گھوڑے گزرتے ہیں ویسے گزرے گا، کوئی اور ہوگا تو وہ اونٹ کی چال چلے گا، کوئی اور پیدل کی چال چلے گا، اور بہت سے ایسے گنہگار ہوں گے جو اس پہ قدم رکھیں گے۔ تو وہ جو پل ہے جس کو صراط کہتے ہیں، صراط کے معنی پل، تو ہم پل اور صراط دونوں کو ملا کر کے بولتے ہیں۔ صراط کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بنایا ہے وہ راستہ، تو اسی پل پہ بہت سارے انسان جو نافرمان ہوں گے جیسے اس پہ جائیں گے، وہ چونکہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو وہ گنہگار انسان اس پر ٹک نہیں سکے گا۔ وہ جیسے اس پر جائے گا وہ دو ٹکڑے ہو کر کے کٹ جائے گا، جیسے کہ آرے سے کٹ جاتا ہے، لکڑی جیسے آرے سے کٹ جاتی ہے ویسے وہ دو ٹکڑے کٹ جائے گا اور وہ بھی جہنم میں گر جائے گا۔ تو پل کے نیچے گویا کہ جہنم ہے اور آگے گویا کہ جنت ہے، آگے جانا ہے۔ اس لیے آئیے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، قرآن پاک پر اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے عقیدے کو اعمال پر مضبوط کریں اور اعمال خوب اچھی طرح سے کریں، توبہ اور استغفار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب خوش ہو جائیں اور میدان محشر میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ قبر کی زندگی میں جب فرشتہ پوچھے گا من ربک وما دینک وماذا تقول لہذا الرجل، کہ تمہارا دین کیا ہے اور تم کیا عمل کیا کرتے تھے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، کس دین پر تم چلا کرتے تھے، تو وہاں پر ہم صحیح جواب دے سکیں۔ اور جب آگے کا مرحلہ آئے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، تو وہاں پر بھی نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں ملے، اور جب پل پہ چلنا ہو پل صراط پہ تو بھی وہاں پر ہم آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں اور عذاب الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔